غریب نواز سرکار کے ایک مرید ہیں خواجہ بختیار کاکی، ان کے مرید ہیں سرکار بابا فرید الدین گنج شکر، جو پاکستان کے پنجاب صوبے میں لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، ساہیوال شریف سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن شریف میں آرام ہے۔ نام کیا ہے؟ بابا فرید۔ آپ کہتے کیا نام ہے؟ اونچی بولے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں ان کی، دیکھیں اسلام ان کے پاس کہتا ہے۔ ایک صاحب بابا فرید کی بارگاہ میں آئے تو قینچی لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ تھک گئے؟ اتنے تھک گئے کہ بتا بھی نہیں پا رہے۔ ہونا حیدر بھائی قینچی لے کے آئے، فرمایا بابا فرید نے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ قینچی ہے، یہ قینچی ہے۔ فرمایا رکھ دو، اسے رکھ دو۔ جب قینچی فرمایا اسے رکھ دو تو قینچی رکھ دی۔ اتنے میں ایک صاحب سوئی لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ سوئی لے کے آئے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا سوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تحفہ ہے، گفٹ ہے، قبول فرمائے۔ فرمایا سوئی ہے؟ کہا جی۔ کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی دعائیں دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے گھر پر خوب کرم فرمائے، تم نے کیا گفٹ پیش کیا، بہت بہت مبارک ہو، بہت اللہ تمہاری اولادوں میں جو ہے برکتیں عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ۔ بابا فرید نے خوب دعائیں دی، خوب دعائیں دی، خوب دعائیں دی۔ قینچی والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اتنی بڑی قینچی پیش کی تھی، ایک دعا میرے لیے آپ نے نہیں نکالی، اتنی بڑی سوئی اس نے دی، اتنی دعاؤں سے نواز دیا۔ غریب نواز سرکار اجمیر کے لاڈلے کہتے ہیں سن قینچی کا کام کیا ہے؟ کہا کاٹنا۔ سوئی کا کام کیا ہے؟ کہا جوڑنا۔ کہا سن یہ فرید سرکار اجمیر کی بارگاہ سے جو تعلیم لایا ہے وہ یہ کہ میں کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں تو جوڑنے کے لیے زمین پر آیا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، اونچی بولے، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک لاڈلے مرید ہیں جن کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ شاعر نے کہا تھا کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے، سبحان اللہ۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ یہ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے خلیفہ ہیں غریب نواز، غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے دو خلیفہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ایک محبوب الہی، ایک صابر پاک۔ سب کی آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ کیا مطلب تھک جاؤ گے تو چھوڑ دیں گے؟ جہاں تھکاوٹ دور ہوئی تقریر پھر سے شروع۔ ہاں علی صاحب ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بڑے مبارک خاندان، یہ میرے آقا محبوب الہی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ محبوب الہی کے اندر کون سا اسلام ہے؟ ہاں کون سے؟ بابا فرید کے ان کے جو ہے نا سسر بھی تھے، ماموں بھی تھے، پیر بھی تھے، استاذ بھی تھے، ٹھیک؟ بابا فرید وہ سرکار صابر پاک، صابر پاک کے وہ پیر بھی ہیں، مسگے ماموں بھی ہیں۔ اور بابا فرید کا بڑا مرتبہ تھا، آپ نے اپنی ماں سے کہا تھا امی آج تیرا بیٹا فرید بڑے کمال کا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو مجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آدھے لوگ سبحان اللہ کہو گے، آدھے لوگ ہاں، کیا اتنی نیکیاں مل گئی ہیں کہ بخش دیے جاؤ گے؟ رکھ لو، ہمیں دے دینا بھائی، پڑوسیوں کے کام آ جائے گی۔ اللہ تم سب پہ کرم فرمائے، میرے بھائی سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ فرماتے ہیں فرید سنیں آپ، آج تو ماحول بدل گیا ماں بہنوں کا بچوں کی پرورش کا۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں آج تیرا بیٹا بڑے کمال کا ہے، جو اسے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ اپنی شراب نوشی سے توبہ کر لیتا ہے۔ کتنے مجرموں کو میری صورت دیکھ کر کے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں بابا فرید کی میری ماں نے کہا سن فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ تو سرکار بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، اپنے دسترخوان کی روٹیاں دوسروں کو میں دیتا ہوں،
غریبوں کو میں نوازتا ہوں، اللہ کے نعرے میں لگاتا ہوں، ذکر میں کرتا ہوں اس کا، کمال تیرا کیا ہے؟ تو ماں نے کہا میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر کبھی نہ پیدا ہوا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ماؤں کے اندر یہ جو چیز داخل ہے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ دعا کرو ہماری ماؤں کو اپنے بزرگوں کی گھر کی مبارک خواتین کے کردار کی روشنی سے استفادہ کی توفیق مل جائے۔ ہاں تو اڑا کے آمین بولو۔ یہ میرے آقا محبوب الہی، ان کے اندر کون سا اسلام تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ سرکار اجمیر کے سگے پر پوتے ہیں، سرکار محبوب الہی۔ بس اس ضمن کی آخری بات، حالانکہ اسی ٹاپک پر بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں، بہت دیر تک، لیکن سنیں بس اتنا بہت ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی باتیں بہت سی ہیں، بازار جائیں تو دوسروں کے لیے بھی جایا کریں۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے 1000-2000 کی سوٹر خریدی ہے تو کم سے کم کسی غریب کے لیے ایک شال خرید لیں، انشاءاللہ بولے۔ کوئی دقت؟ اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ بولو۔ آپ نے اپنے لیے 10 کلو چینی خریدی ہے، کسی غریب کے لیے 2 کلو چینی خرید لی۔ آپ نے اپنے گھر میں اسٹاک کر دیا ہے چاول، گیہوں، دال، قریب میں علامہ صدر علم صاحب قبلہ کا ان کا مدرسہ، آپ وہاں چلے جائیں۔ حضور کتنے بچے ہیں؟ تو جی تقریباً ابھی تو نیا ادارہ، پھر بھی 22-24 بچے، 25 بچے ہیں۔ تو حضور ہر بچوں کے لیے میں سوٹر کا انتظام کرتا ہوں، اور ٹوپی کا انتظام کر دیں، موزے کا انتظام کر دیں، ان بچوں کے لیے تکیے کا انتظام کر دیں، ان کو کوکونٹ آئل دے دیں، وہ چہرے پر لگائیں گے، وضو کر کے فجر کی نماز میں اٹھیں گے، ان کو تولیہ ہی دے کے چلے جائیں، ان بچوں کو سر میں تیل لگانے کا کوئی آئل دے دیں۔ کوئی دقت؟ مجھے بتائیں کوئی دقت؟ یہ دین تو خدمت والا ہے، خدمت والا دین ہے۔ اللہ تمہیں اس خدمت کے بدلے میں بہتر اجر دے گا انشاءاللہ۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار، غوث پاک کا نام بڑا، میں غوث پاک کی باتیں کرتا نا تو کیا بات، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک خاتون نے کہا آصف بھائی میں نے آپ کی تقریر سنی ہے یوٹیوب پہ، بہت روئی غوث پاک کے حوالے سے، روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کر لی۔ میں نے کہا تیرے قدموں پہ قربان، تجھے یہ شرف مل گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 10-12 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور بغداد شریف کے شہنشاہ نے، میں بہت روتا ہوں جب بغداد شریف جاتا ہوں، جب آتا ہوں، اب کی نہیں رویا آتے وقت، کیوں؟ اب کی غوث پاک کی بارگاہ سے ان کی امی جان کی بارگاہ میں گیا تھا، جیلان گیا جہاں حضور غوث پاک پیدا ہوئے تھے، وہ زمین دیکھی، غوث پاک کے ابو جان کا روضہ دیکھا، حضور غوث پاک کی امی جان کی بارگاہ دیکھی، مختومہ فاطمہ ام الخیر، سرکار بایزید بستامی کا روضہ دیکھا، شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ دیکھی، بابا فرید الدین عطار کا روضہ دیکھا، بڑے بڑے چہل اختران گیا، مختومہ شہربانو، مشہد، شیخ معظم، شیخ معروق، شیخ حمزہ، شیخ طاہر کے روضے، بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا۔ دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن جو پیسے مجھے نظر و نیاز کے ملتے ہیں، کوشش ہی ہوتی ہے یہ بغداد کے سفر میں خرچ ہو جائیں۔ یہ کرم ہے اس ذات کا جو 14 پیرہ میں خدمت کرتی ہے، سبحان اللہ۔ میری بیوی میں حج پہ جا رہے تھے 2010 میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بلاؤ سیفی بھائی، صوفی سلطان میں بلاؤ اپنی اہلیہ کو۔ میں نے جی حضور۔ بولے مکہ شریف مدینہ پاک جا رہے ہیں؟ بولے جی حضور، دعا فرمائے، حج کا موقع ہے۔ تو کہا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو کیا کہو گی؟ کون سی دعا مانگو گی؟ کہا حضور آپ بتا دیں۔ سنیں میرے بھائی، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں جب کعبے شریف پر پہلی نظر پڑے تو یہی کہنا، اے اللہ شیخ عبد القادر کی محبت عطا فرما۔ جب گنبد رسول دیکھنا تو یہی کہنا، اے میرے آقا ہم آپ کے بیٹے کی محبت چاہتے ہیں۔ کعبے کا طواف کرنا تو یہی کہنا، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ یہ وضو ہے، میں اسے ظاہر کر رہا ہوں، اور سب قادری درویش بیٹھے ہوئے، یہ فرمایا یہی دعا کرنا، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ حضور غوث پاک سرکار کے والد صاحب نے جس ندی سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ ندی میں نے دیکھی بہتی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، اور لوگ تھے؟ حضور ایک بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھا لیا تھا، بہتا ہوا، تھک گئے، کیا کھایا تھا؟ بہتا ہوا، توڑا تو نہیں تھا؟ ہاتھوں اڑا کے بولے، معلوم ہے نا سب کو، سب بتایا ہمارے بزرگ، توڑا تو نہیں تھا، نوش کے بھاگے تو نہیں تھے، اور ٹھیلے بک رہا تھا اڑا کے جیب میں رکھ لیا؟ نہیں، بہتا ہوا سیب کھا لیا۔ اگر نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا کہ نہیں؟ اگر نہ کھاتے تو سیب خراب ہوتا کہ نہیں؟ تو غوث پاک کے ابو نے کھا کے سیب پر احسان کیا کہ نہیں؟
اس کو استعمال میں لائے. حضور یہ 12 سال تک شیخ عبداللہ سومعی غوث پاک کے نانا، ان کی باغ میں غوث پاک کے ابو نے پنالٹی دیے، پیڑوں کو سینچا، پالا پوسا. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. سمجھ گیا جی صاحب؟ تو میں نے کہا صوفی صاحب سے یہ جرم نہیں ہے، بہتا ہوا سیب کھانا یہ جرم نہیں تھا، نہ کھاتے تو خراب ہو جاتا، کیوں 12 سال تک پنالٹی دی؟ صوفی صاحب نے فرمایا غوث پاک کے ابو جانتے تھے. جتنا دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، کتنے غوث پاک سے محبت کرنے والے ذی ہوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ذہن حاضر ہے. فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اتنا احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو رہا ہے. ہائے ہائے، نعرے تکبیر، اسلام ہے اسلام. نعرے رسالت. اے لوگوں، واہ واہ. حضور صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا تھا ایک کام کرو، اپنے منہ کو سنبھالو تم، آخرت میں میں تمہیں سنبھال لوں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، بات سمجھے؟ فرمایا اپنے اس حصے کو تم سنبھال لو، میدان محشر میں میں تمہیں سنبھال لوں گا. جی حضور اس میں اس کو سنبھالنے کی بات کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا ادھر سے جو نکلے وہ سچ نکلے، جو جائے وہ حلال جائے. سمجھ گئے؟ دو کام کرو بس میرے بھائی، دو ہی کام کرو. میں رہتا ہوں کنڈا علاقے میں، بڑے بڑے لوگ، نیتا نگری کے لوگ وہیں رہتے، راجہ بھیا جیسے لوگ رہتے ہیں. لیکن کب تک؟ کب تک؟ آپ کے ملک کے کوئی وزیر اعظم ہے کب تک؟ سی ایم صاحب اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں کب تک؟ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا خوبصورت انسان فلاں ہے کب تک؟ ایک دن سب مٹی کے ڈھیر ہو جائیں گے. باقی رہنے والی سچائی اگر کوئی ہے وہ حضور کے دین کی صورت میں. کوئی نہیں بچے، نہ پیر نہ فقیر نہ مولوی، کوئی نہیں بچے گا. اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ سچائی باقی رہے گی، اور اسی سچائی کو اسلام کہتے ہیں. اے لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹے سچ بولنے میں ٹاپ کر لو؟ یہ بھی کہہ دیا کرو. انگریزی میں ٹاپ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں تو سچ بولنے کے بارے میں کہہ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بارگاہ نور و کرم کا اثر دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب کو بغداد دکھائے. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. اونچی بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. معلوم ہے غوث پاک سرکار کتنی خدمت کرتے تھے. ہاں آپ جب میں ڈیٹیل باتیں کرتا ہوں بس ایک ہی بات درمیان میں ختم کرتا ہوں، پھر ایک خوبصورت اعلان ہے میرے بھائی کا مونور نظر صاحب قبلہ کی طرف سے. حضور غوث پاک سرکار معلوم ہے بہت بہت بڑے پیسے والے بزرگ تھے. سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. سمجھ گیا جی صاحب؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. اتنے بڑے پیسے والے تھے، لیکن کبھی کبھی فرماتے ہیں پورے پورے سال میں کچھ نہیں کھاتا تھا. فرماتے ہیں میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. کیا مطلب؟ جب وہ کھانا کے لیے اٹھاتے تھے لقمہ، فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ، تو اسی ہتھیلی کو دیکھتے تھے، اسی ہتھیلی میں دنیا دیکھتے تھے. تو جیسے لقمہ اٹھا کے کھانا چاہتے تھے تو دیکھ لیتے تھے پوری دنیا میں کوئی بھوکا ہوتا تو چھوڑ دیتے. پوری دنیا میں کوئی بھوکا ہوتا تو غوث پاک کھاتے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے آپ نے ہتھیلی کی مسئلہ. اور ہم برا نہ مانے، ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو ڈونگا ہمارے سامنے آتا تو کسی دوسرے کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، خود کھا ڈالتے ہیں. ذرا سوچو کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا نا. اسلام تمہیں کھلا کے کھانے کی دعوت دیتا ہے تاکہ تم دواؤں کے کھانے سے بچ جاؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنی ذات پہ رحم کرو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں مقام شونیزیہ میں تھا. شونیزیہ بغداد کا ایک محلہ ہے. ابھی مولانا وسیم صاحب نے اس محلے کا نام لیا، مقام شونیزیہ، جہاں پر اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اس محلے میں جو بزرگ ہیں ان کا نام لے لو. سبحان اللہ. اسی محلے میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی محلے میں شیخ سری سختی آرام کر رہے ہیں. اسی محلے میں ابراہیم خواص آرام کر رہے ہیں. خوش ہو جاؤ تو بتا دوں اسی محلے میں بہلول دانا بھی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی محلے میں سرکار ذوالنون مصری بھی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مصر کے علماء نے اے میرے آقا شیخ عبد الوکیل صاحب اور یہ الہ آباد کے درویشوں کی بارگاہ میں کروڑوں کروڑوں سلام، جنہیں کوئی اہل اپنے علم کے بلبوتے پہ نہیں مانتا،
لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں، میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ ذوالنون مصری ہیں، مصر کے علماء نے ان کے پیر میں رسی باندھ کے گھسیٹ کے پھینک دیا تھا، کہا یہ زندیق، یہ ملحد، یہ گمراہ مصر میں رہے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ مصر کو چھوڑنا پڑا ذوالنون کو اور بغداد آ گئے۔ پوری زندگی بغداد میں گزارا، بغداد میں انتقال کر گئے۔ انتقال کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ نے بغداد شریف میں خواب میں دیکھا، کہا آقا آپ مدینہ شریف سے بغداد شریف میں، سبحان اللہ کہنا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے ذوالنون کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں، ارادت ہو تو دیکھ ان میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ شاعر نے کیا کہتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے درویشوں کی بات ہے، ان کو سمجھ پانا نہ اتنی بڑی میموری ہے، اللہ کے دوستوں کو سمجھو گے تو یہ ہینگ کر جائے گی، بس زیارت کر لو بڑی بات۔ ذوالنون مصری ہے، ان کے جنازے یہ وہیں لیٹے ہوئے۔ حضور غوث پاک فرماتے اتنی بھوک لگی تھی، بس ختم بات، اتنی بھوک لگی تھی میں چل نہیں پاتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے آج ان کے نام پہ لنگر ہوتے ہیں، سبیلے ہوتی، میں نے ان کا لنگر خانہ دیکھا حضور غوث پاک کا، میں نے سوچا کہ غوث پاک کے لنگر خانے کا چاول اور نمک رکھا ہوا تھا، وہ میں نے سوچا کہ میں لے چلوں وہاں تبرکن تقسیم کر دوں گا، لیکن اتنا وقت کم تھا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو پھر لے کے آؤں گا انشاءاللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور غوث پاک سرکار بھوک کی وجہ سے چل نہیں پاتے تھے، فرماتے ہیں میں بہت بھوکا تھا، ایک مسجد تھی شونیزیہ مقام پہ، اس کے اندر گیا، مسجد کے ایک کنارے پر میں بیٹھ گیا، میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بڑی تکلیف تھی، میں نے کیا دیکھا، سامنے اسی وقت ایک مسجد میں انسان داخل ہوا، وہ ایک جھولا لیے ہوئے تھا، اس طرف بیٹھ گیا مسجد کے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے سامنے اس نے کپڑا کھولا، یعنی ٹفن کھولا تو اس میں سے کھانا نکلا۔ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جب کھانا نکلا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ حضور غوث پاک کی بھوک کا اندازہ اس سے کرو، خود فرماتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی بھوک لگی تھی، لقمہ وہ اٹھاتا تھا منہ میرا کھل جایا کرتا۔ آج ہم چاول کے بڑے بڑے ٹھیلے پر جوتے رکھ کے شادیوں میں کھانا کھاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا اتنا کسی نے توڑ لیا ہے تو اس کو اٹھا کے پیروں کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تیسری نسل کے بعد چوتھی نسل نہیں آ پائے گی امیر بن کے، یہ سب کٹورا لے کے بھیک مانگیں گے جن کے گھروں میں روٹیاں برباد ہوتی ہیں۔ اس کو لکھ لیجئے، کتنے بھی بڑے سے بڑے امیر لوگوں کے بچے اگر روٹیوں کی توہین کی تو ان کی اولادوں نے اپنے گھر میں پھر پلیٹیں ہی بجائی ہیں بھوکے رہنے کے لیے۔ میرے آقا کا ایک سفیر ایمبیسڈر اٹلی گیا تھا، روم، وہاں پر جب کھانا لگا تو کھانا کھا چکے، ایک روٹی کا ٹکڑا باہر پڑا ہوا تھا، حضور کا غلام اٹھا اور وہیں پر بیٹھ کے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما، اسے کھا لیا۔ وہیں پر ایک میڈیٹر تھا جو زبان کے بارے میں بتاتا تھا، اس نے کہا چپ، یہ کیا کر رہے یار، دماغ خراب ہے، اٹلی والے برا مانتے ہیں زمین سے روٹیاں اٹھا کے کھانا۔ حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ مدینے والے کا فرمان دیکھوں؟ میرے سامنے حضور کی سیرت موجود ہے، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ اپنے حضور کی سنت دیکھوں؟ امی عائشہ کے گھر میں حضور نے پڑی ہوئی روٹی اٹھائی تھی۔ اے لوگوں دسترخوان کی روٹیاں اٹھا کے کھایا کرو، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، دسترخوان سے چاول اٹھا کے کھا لیا کرو۔ بڑی خوشخبری حضور نے فرمائی، میدان محشر کے 50,000 سال کے برابر کے ایک دن بھوک نہیں لگے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ حضور غوث پاک فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ کھانا وہ کھا رہا تھا، منہ میرا کھل جائے، اتنی مجھے بھوک لگی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے مسافر تال 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 ادھر آ۔ غوث پاک فرماتے میں اٹھ کے جھک جھک کے اس کے پاس گیا، جب میں بیٹھا تو اس نے کہا نہ یہ کھانا میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے، تو بھی کھا لے، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا تیرا بھی نہیں ہے، میرا نہیں ہے تو تیرا بھی نہیں ہے، تو کیوں کھا رہا ہے، کس کا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے مسافر میں ایران کا رہنے والا ہوں، اور حضور غوث پاک بھی ایران کے رہنے والے۔ تو حضور غوث پاک نے اپنے ملک کا نام سنا تو تجسس پیدا ہوا، فرمایا ایران میں کہاں کرنے والا ہے؟
شاہران کا ہے، شاز کا ہے، تو کہ جام کا ہے، کہ شیراز کا ہے، کہ مشہد کا ہے، تو خرقان کا ہے، بستام کا ہے، تو قم شریف کا ہے، کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ یہ جیلان میرے آقا غوث پاک کے شہر کا نام تھا۔ سبحان اس شہر کا نام سن کے ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، جو جانا چاہتا ہے وہ ذرا محبت سے بول دے، محبت سے۔ سبحان اللہ، غوث پاک نے اپنے ملک کے اپنے شہر کا نام سنا تو تڑپ گئے، بولے تم جیلان کرنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں جیلان کا۔ تو غوث پاک فرماتے پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ کام سے بغداد آ رہا تھا، تو میرے گھر کے قریب میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، اس گھر میں ایک مبارک خاتون رہتی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ یہ غوث پاک کی امی کا نام تھا۔ جب غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تو تڑپ گئے، بولے کیا تم نے فاطمہ ام الخیر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی قریب میں رہتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تو بغداد شریف جا رہا ہے، تو بیٹے تو میں نے کہا جی ماں میں بغداد شہر ہوں۔ تو فاطمہ ام الخیر نے مجھے کچھ پیسے دیے، بولے میرے بیٹے ایک بغداد میں میرا بیٹا عبد القادر جیلانی رہتا ہے، بہت دن ہو گئے اسے گھر سے نکلے ہوئے، 10 سال ہو گئے، پتہ نہیں میرا بیٹا کچھ کھایا پیا کہ نہیں، اس کے لیے خرچے کے طور پر یہ پیسے دے دینا۔ میرے بیٹے سے کہنا تیری ماں ٹھیک ہے، اپنے نانا کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تعلیم رسول میں کی حصول یابی میں لگ جا۔ حضور غوث پاک فرماتے اپنی ماں کا نام سنا تو خوب تڑپے، بولے پھر؟ تو وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، مسافر بہت ڈھونڈا عبد القادر کو ملا نہیں، جامعہ نظامیہ گیا وہاں بھی نہیں تھا، باب العزت گیا وہاں بھی نہیں تھا، سلیمانیہ گیا، کردستان گیا، موصل گیا، کرد گیا، مدائن گیا، کہیں نہیں ملا عبد القادر، کربلا نجف گیا عبد القادر نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ مدائن کے جنگل میں رہتا ہے، میں وہاں بھی گیا نہیں ملا۔ بولے پھر؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سارا پیسہ میرا ختم ہو گیا عبد القادر کو ڈھونڈنے میں، جب پیسے ختم ہو گئے مجھے بھوک لگی تو میں اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے عبد القادر کے پیسے سے ہوٹل سے کھانا لایا۔ اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے، رو کے بولے تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پلیٹ غوث پاک کے حوالے کر دی، کہا اس سے پہلے آپ میرے مہمان تھے، میں آپ کا میزبان تھا، اب آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اگر اجازت دو تو کھاؤں ورنہ آپ پیسے لے لیں، اپنا کھانا لے لیں، مجھے معاف کر دیں۔ غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر سنیں آپ، حضور غوث پاک کو اس نے بچے ہوئے پیسے دیے، کہا یہ پیسے اتنے بچے ہیں آپ لے لیں، بقیہ معاف کر دیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ غوث پاک نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، سارے پیسے لے کے بغداد کی مارکیٹ میں گئے، خوب فروٹس، پھل، اناج، غلہ، چاول، دال خوب خریدا، اسے ٹھیلے پہ خچر پہ رکھا اور نوکر چاکر لیے، خوب سب کے سر پہ گٹھر باندھ کے پورے بغداد میں تقسیم کرنے لگے۔ سارے پیسوں کے سامان خرید لیے، فروٹس خرید لیے، غلہ خرید لیا اور پورے بغداد شریف میں اسے بانٹنے لگے۔ ایک دوست نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، کل تک تو خالی پیٹ تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلتے تھے، آج اتنے پیسے کہاں سے مل گئے؟ رو کے بولے میری ماں نے جیلان سے بھیجے، میری ماں نے جیلان سے بھیجے۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ میری ماں نے خرچے کے لیے پیسے بھیجے ہیں، میری ماں نے بھیجے۔ تو آج کہا پھر؟ کہا سارے پیسوں سے میں نے اناج، غلہ، فروٹس، میوہ جات خرید کر کے بغداد کے فقیروں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اے عبد القادر کچھ اپنے لیے بچا کے رکھا؟ کہا میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے۔ کہا اے عبد القادر یہ بتا کل تجھے بھوک لگے گی تو پھر بھوک چلائے گا؟ غوث پاک فرماتے چپ، وہ خدا جب ایک دن اتنا دے سکتا ہے تو کل کیا وہ بھوکا مار دے گا؟ ہائے ہائے، یہ کون سا دین تھا؟ وہی تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 1.25 لاکھ شرابیوں کو، چور چکوں کو غوث پاک نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے۔ 5000 سے زیادہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے غوث پاک کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ 1,20,000 اور 25,000 کے آس پاس طلبہ کرام 40 سال میں غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہی مبارک کریکٹر تھا جو مدینے والے کا فالو کیا غریب نواز نے تو دنیا میں قادریت کا علم لہرا رہا۔ وہی مبارک مشن تھا جو غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آیا تو آج بادشاہ کوئی دلی پر بنے،
اس کی حکومت لوگوں کی آنکھوں تک رہتی ہے اور سرکار اجمیر کی حکومت لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پارٹی میں ہندو کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پارٹی میں یادوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا غریب نواز کہتا ہے میرے دربار میں جو بھی آئے گا اسے بھر بھر دیا جائے. یہ تعلیم رسول ہے، یہ اسلام ہے. اسلام دعا کرو اللہ میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے لوگوں، اس طریقے سے اسلام کو اگر خدمت کے نام پر بڑھاؤ گے، اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھو گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفرت کم ہوگی کہ نہیں ہوگی. جی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. صوفی صاحب فرماتے ہیں بسوں پر بیٹھ گئے تو سب گئے ٹوپی دے کے، ارے القاعدہ کا آدمی آ گیا، طالبانی آ گیا، یہ مولوی چور. کوئی سیٹ نہیں دیتا. پہلے کے دور میں ہم لوگ آسانی سے سفر کا، بڑی دقت آ گئی. خیر اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ کریم کرم فرمائے. تو میں نے کہا حضور پھر کیا کیا جائے بسوں پہ، کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک سیٹ ڈھونڈ لیا کرو، بیٹھ جایا کرو، پھر دین پھیلایا کرو. میں نے کہا سیٹ بیٹھنے کی نہیں مل رہی ہے، وہاں دین کیا پھیلائیں؟ بولے بیٹھو آرام سے. 25 لوگوں نے آپ کو گھور گھور کے دیکھا، یہ مولوی آ گیا، القاعدہ کا آدمی، طالبانی آ گیا، دہشت گرد آ گیا، چور اچکا آ گیا، کچھ بھی کہا، آپ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اب دین پھیلاؤ. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے اگر کسی مسافر کے پاس 10 روپے کم پڑ جائیں اور کنڈکٹر کہے کہ تم کو اتار دوں گا ورنہ 10 پورے لاؤ، تو روک دینا، تم کھڑے ہو جانا، کہنا کنڈکٹر صاحب ان کو اتاریے گا نہیں، ان کا کرایہ میں دے رہا ہوں. بولے یار تم تو اتر جاؤ گے اگلی منزل پر، لیکن وہ 25-30 لوگ بسوں میں جو تھے ان کے گھروں تک تمہارے آقا کا دین پہنچ جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ ہم سب کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو.